بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اونچی تیری ذات ہے کیا مولا اونچی تیری شان ہے کیا مولا مولا اونچی تیری شان ہے کیا مولا اونچی تیری شان ہے کیا مولا اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت تیری جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے 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 اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ سبحان اللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج بہت ہی معزز مہمانان گرامی سے سجی یہ بزم یہاں پر موجود ہے اور بلا تاخیر میں چلوں گا آج کے مہمانوں کے تعارف کی جانب۔ آج کی پہلی مہمان شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سیاسی تجزیہ نگار ہیں، جب بھی بولتے ہیں بہت کھرا بولتے ہیں، CEO سیونگ ہوم اقبال اڈوانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے اقبال صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہماری اس بزم میں بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہے آج کی دوسری مہمان شخصیت عبداللہ بن عدنان جو کہ ڈائریکٹر آف میڈی پلیس ہاسپٹل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے عدنان صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں نادر خان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں الحق ویلفیئر آرگنائزیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں نادر صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ کے اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو بھی ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں مشہور و معروف ثنا خوان رسول، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شکیل صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں انتہائی خوبصورت آواز کے مالک ثنا خوان رسول عمران آوان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں خیریت سے ہیں؟ جی اللہ پاک کا کرم، آپ سنائیں خیریت سے؟ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اسی کے ساتھ شکیل بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہر دور
دور میں جو سارے زمانوں کا ہے ہادی، ہر دور میں جو سارے زمانوں کا ہے ہادی، اس نے تو ہر ایک جہل کی دیوار گرا دی، اس نے تو ہر ایک جہل کی دیوار گرا دی، ہر دور میں جو سارے زمانوں کا ہے ہادی، کیا جذبہ ایثار ہیں، کیا حسن عمل ہے، کیا جذبہ ایثار ہے، کیا حسن عمل ہے، زخموں کے عوض آپ نے دشمن کو دعا دی، زخموں کے عوض آپ نے دشمن کو دعا دی، ہر دور میں جو سارے زمانوں کا ہے ہادی، رکھا نہ تہی دست کے صد شکر ہے اس نے، حکمت کی حکایت کی ہر ایک بات بتا دی، حکمت کی حکایت کی ہر ایک بات بتا دی، یہ سرور کونین کا اعجاز و کرم ہے، سوئی ہوئی تقدیر زمانے کی جگا دی، سوئی ہوئی تقدیر زمانے کی جگہ دی، آ جائیں شکیل آپ بھی اب شہر نبی میں، لگتا ہے مدینے سے کسی نے یہ صدا دی، لگتا ہے مدینے سے کسی نے یہ صدا دی، ہر دور میں جو سارے زمانوں کا ہے ہادی، اس نے تو ہر ایک جہل کی دیوار گرا دی۔
اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے شکیل مدنی بھائی، ایسا کلام پیش کیا مزے کو بھی مزہ ہو گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور اقبال اڈوانی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور سوال پوچھنے سے قبل تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ آپ کی جو سدا بہار شخصیت ہے ماشاءاللہ، آج بھی بڑے پیارے لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح، اس کا راز کیا ہے؟ بس راز کی کیا بات ہو سکتی ہے، بس آپ اپنا کھانے پینے پہ کنٹرول کریں، بس مین جو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں وہ ہماری غذا سے آتی ہیں، اگر آپ اس پہ کنٹرول کریں تو مجھے لگتا ہے سب سدا بہار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سدا بہار اسی طرح رکھے۔ اچھا سوال پوچھنا چاہوں گا، ماشاءاللہ صاحب سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں، تو اس وقت آپ جو عالمی سیاسی جو صورتحال ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں میڈیا میں پاکستان میں یہاں کی لوکل سیاست پہ بہت بات ہوتی ہے، پورا دن آپ دیکھتے ہوں گے جی، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے، یعنی ہر لحاظ میں جڑا ہوا ہے، ہم بغیر امداد کے چل نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جو بھی مین پاور جو باہر گیا ہے ان کی ریمیٹنس پہ ہم چلتے ہیں، ایکسپورٹ بھی ہم کر رہے ہیں تو دوسروں کی ہیلپ سے ایکسپورٹ ہو پا رہی ہے، تو یعنی دنیا کے جو حالات ہے اس سے پاکستان ہر لحاظ سے جڑا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس طرح کی ڈیبیٹ نہیں ہوتی جو انٹرنیشنل جو ماحول ہو گیا ہے۔ ابھی ایسے حالات ہیں دنیا کے جو ابھی ٹرمپ کے آنے کے بعد خاص کر کے کہ پوری دنیا یعنی ایک طرح سے بالکل بربادی کی طرف چلی گئی ہے، گلوبل یہ ایسے حالات ہو گئے، اتنی بڑی وار ہو گئی ہے، لیکن ہمارے یہاں ڈیبیٹ نہیں ہے کیونکہ اس کا افیکٹ پاکستان پہ بہت پڑ رہا ہے، لیکن ہم کو یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کو میں اس طرح بتاؤں کہ وہ روز ایک نیا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے جس کو صدارتی نظام کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ٹرمپ صاحب کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے حاکم ہے، وہ ایک بادشاہ نہیں ہوتا جو پوری دنیا کو فتح کر کے بعد میں اپنے آرڈر دے رہا ہوتا ہے، تو پوری دنیا کو اپنے حساب سے چلا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا ڈسٹرب ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے اکنامکلی دنیا میں کرائسس آ رہے ہیں، وار اور بڑھتی جائیں گی۔ اب مجھے لگتا ہے یورپ اور رشیا کی جنگ بہت بڑھ جائے گی، ایران پہ کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے، ایران کی جو فلسطین کے حوالے سے یہ جنگ بھی بڑھتی جائے گی۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں پینک ہو گیا ہے، بزنسز ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم تو ڈیپینڈ ہی دوسروں ملکوں پہ کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے پاکستان پہ اس کے اثر ہوں گے، لیکن اس میں دو چیزیں، اس میں ایک اپرچونیٹی بھی آ سکتی ہے پاکستان کو کہ پاکستان ایک ملٹری بہت بڑی پاور ہے، اور اس طرح اگر دیکھا جائے تو پاکستان ویپن بھی بہت سپلائی کر رہا ہے، تو جنگی حالات ہو جائیں گے، اچھی بات نہیں ہے لیکن جنگی حالات ہو جائیں گے تو اسلحہ کی ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھ سکتی ہے، ملٹری پاور بہت ہے تو پاکستان کی ایک امپورٹنس بڑھ جائے گی، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب سے جنگیں شروع ہوئی ہیں پاکستان کی امیج بڑھتی جا رہی ہے، آئی ایم ایف سے بھی معاہدہ ہو رہا ہے لیکن یہ ہوتا نہیں کہ ایک امپورٹنس اس طرح سے بڑھ گئی ہے، تو اگر پاکستان ان حالات میں اپنے آپ کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح طرح سے لے کر چلے، یعنی اس میں نیوٹرل لینا پڑے گا، کسی ایک سائڈ پہ اگر پاکستان جھک گیا تو پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ آج ہی دیکھیں سیریا میں بھی اٹیک شروع ہو گئے، یعنی 4000 لوگوں کو ایسے ہی روڈ پہ مار دیا، تو یعنی میڈل ایسٹ کے اتنے برے حالات ہو گئے ہیں، یورپ کے برے حالات ہو گئے ہیں، تو جو پاکستانی وہاں ہیں سیدھی بات ہے وہ ادھر آئیں گے تو انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے اگر ہم اچھا ماحول دیں۔ اچھے ماحول سے مراد میری یہ ہے کہ سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر ہم اچھا کر لیں پاکستان میں، تو مجھے لگتا ہے پاکستان کے جو اوورسیز بزنس مین ہیں جو وہاں پر مجھے لگتا ہے کافی پرابلمس آئیں گی، تو وہاں سے انویسٹمنٹ پاکستان میں بہت آ سکتی ہے۔ اگر ہم لا اینڈ آرڈر اچھا کر دیں، ٹیکس کے سسٹم اچھا کریں، تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں اپرچونیٹی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں ایسی کو اتنی قابل لیڈرشپ ہے جو اس چانس کو اویل کر سکے۔ بالکل وجہ فرمایا۔ عبداللہ بن عدنان آپ کی جانب آؤں گا، آپ کا تعلق جو ہے میڈی پلیس ہاسپٹل سے، میں جاننا چاہوں گا کہ یہ ادارہ کب سے قائم ہوا اور کیا کیا سروسز پرووائڈ کرتا ہے؟ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے ادارے کو 8 سے 9 سال ہو گئے، ہم ہاسپٹل رن کر رہے ہیں، بابا پہلے بابا ان کرتے تھے، ابھی بابا ہی ان کرتے ہیں، لیکن اس کو اب اس فیلڈ میں 8 سال ہو گئے ہیں ہماری فیلڈ میں۔ ہمارے ماشاء اللہ سے 5000 سے پلس سیٹسفائڈ پیشنٹس ہیں، سب چیزیں۔ ہمارا میٹرنٹی اینڈ جنرل ہاسپٹل ایک طریقے سے، جنرل او پی ڈیز بھی ہوتی ہیں اور ساری گائنی کی سرجریز بھی ہوتی ہیں، آل سرجریز ہمارے پاس ہوتی ہیں، اس ٹائپ کا ہمارا سیٹ اپ ہے۔ باقی فردر یہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا، ہمارے پاس ڈائبٹیز کے بھی ہم بہت ساری اس میں آ چکے ہیں، اور اب الگ ویلفیئر کی طرف سے ہمارا ایک اور سپورٹ ہو گئی ہے کہ جو پیشنٹس افورڈ نہیں کر سکتے نا ان کے لیے ہم نے پیکیج لانچ کرا ہے، جو سی سیکشن کا آپ کا ہوتا ہے، جو سیم پروسیجر ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا باقی ہاسپٹل میں زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے، اس کو ہم نے 15,000 روپے لیا ہے ود میڈیسنس، 15,000 ود میڈیسن،
ٹھیک اور جو نارمل ڈیلیوری کا پیکیج ہے وہ 10,000. سیم پروسیجر ہے, سیم سب چیزیں ہیں, بس ریٹس کا فرق ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اچھا ایک عام سا تاثر ہے عبداللہ کے میٹرنٹی جو ہاسپٹلس ہیں ان کے حوالے سے کہ یہ نارمل کیس کو بھی سیزر پہ کنورٹ کر دیتے ہیں, نہیں ایسا ہے یا ایسا ہی ہے؟ ایسا آپ باقی ہاسپٹلس میں ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاسپٹل میں ایسا نہیں ہے. اگر نارمل ہے تو نارمل بھی جائے گا, اگر سی سیکشن ہے تو سی سیکشن بھی جائے گا. ہماری بڑی بڑی سرجن ہمارے پاس ماشاء اللہ موجود ہیں, سب چیزیں ہیں, ہم اس کو سب چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, مینیج کر کے چلتے ہیں. ٹھیک, بہت اچھی بات ہے. اچھا ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم سوداگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر مفتی محمد زاہد اسلم صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے نعتیہ مقابلے سرکار کی نعت واہ بھائی واہ کا. اور میں آج کے جو پہلے مقابلے کے شریک ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. ریان خلیل جی بیٹا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. اچھا ریان خلیل, جب بھی مقابلے میں جائیں نا تو درود شریف دل میں پڑھ کے پھر ڈائریکٹ کلام سے شروع کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں وقت کم ہوتا ہے اور مقابلہ سخت ہوتا ہے. میں مقابلے کے دوسرے شریک محمد حسین سے گزارش کروں گا. جی بیٹا شروع کریے. مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیرا کی تسکی وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جاں وہیں رہ گئی, ہم اسی در پہ اپنی جمی رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دل و جان و روح و نظر, یہ انہی کا کرم ہے, انہی کی عطا, ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی. اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے محمد حسین. اور آج کے مقابلے کی آخری شریک عروج فاطمہ. جی بیٹا شروع کیجیے. آمینہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کے, دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کے, جھک گیا ہے خود کعبہ آمدے پیمبر پر
हलीमा के। देखो चांद उतरा है गोद में हलीमा के। माशाल्लाह। ये थी उरूज फातिमा। और नाज़रीन बताते चलूँ कि इस सेगमेंट के स्पॉन्सर है द ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर, अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी। और जीतने वाले मुकाबले के जो शरीक है उनके साथ जो इनामात जाएंगे वो नेल्सन पेंट की जानिब से। नेल्सन पेंट रंग जिंदगी का, जिनका कहना है कि ये 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, यानी कि कम पेंट में ज़्यादा एरिया कवर करता है। और चलते हैं आज के मुकाबले के जो जज हैं शकील मदनी भाई की जानिब, और वो बताएंगे कि आज के कौन विनर है। जी शकील भाई। देखिए, आज ज़ाहिर छोटे बच्चे हैं, अपनी अपनी कोशिशें जी हाँ, बिल्कुल माशाल्लाह इन्होंने की हैं, लेकिन जो है सबसे बेहतर जो है रेयान जो है उन्होंने नात पेश जो पहले थे आज के। हाँ, क्योंकि वो जो मेरी ये जो बच्ची है माशाल्लाह इसने भी अच्छी कोशिश की है, लेकिन और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और आपके अच्छे सीनियर्स को सुनेगी तो। और फिर वो जो एक बच्चा है उसने जो हम मदीने से अल्लाह उसने पेश किया है, मेरा ख्याल शायद हुसैन नाम, मोहम्मद हुसैन। जी मोहम्मद हुसैन। तो हम मदीने से अल्लाह जम गई, उसमें खम का लफ्ज़ है, खम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। तो ये अल्फाज ज़ाहिर छोटे बच्चे हैं, अभी तैयारी है और मैं समझता हूँ हमें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। शकील भाई, इस एज में लाइव ट्रांसमिशन में आके कैमरा फेस करना यही बड़ी बात है माशाल्लाह। तो आज के विनर आपकी नज़र में? जी रयान खलील। रयान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे नेल्सन पेंट वालों के। और नादिर खान साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आप चेयरमैन है अल हक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। मैं जानना चाहूँगा कि ये वेलफेयर कब से कायम हुई है और किस किस शोबे जात में ये काम करती है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेट्रो वन का और आपका कि आपने यहाँ मदऊ किया तो हम लोगों को हमारे बारे में लोग पहचान सकें कि हमारा मिशन क्या है। हम 2013 से जो है ये NGO अल हक वेलफेयर जो है वो रजिस्टर्ड और ये लोगों के लिए काम कर रही है। हम काम कर रहे हैं बेसिकली जो है वो 4 शोबों पर, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी के लिए। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप है हमारे पास तालीम, और तालीम नहीं सिर्फ तालीम के साथ तरबियत भी। जैसे अभी एडवानी साहब जो जिक्र कर रहे थे, हम जो आज मगलूब हुए हैं, हमारे पास तरबियत की बहुत कमी है। अगर ये तरबियत हो हमारे पास तो हम बहुत ज़्यादा आगे माशरे में जो है वो जा सकते हैं। बिल्कुल। फिर हमारे पास शेल्टर्स होम्स हैं। अभी हमारे पास 120 बच्चों का एक शेल्टर होम है जहाँ स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं। इस पर हम काम कर रहे हैं। और मुस्तहक अफराद का राशन के लिए तो बहुत सारी NGOs काम करते हैं, वो रेगुलर आप सुनते होंगे। लेकिन हमारा जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, हम इस पर काम कर रहे हैं कि लोग हम तक नहीं पहुँचे, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और यूथ के साथ हम काम करें। और यूथ जो है वो इलाकाई तौर पर अपने अपने इलाकों को ओन कर ले। अगर वो अपने इलाकों को ओन कर लेंगे तो पूरा शहर ओन हो जाएगा और ओन के साथ पूरा पाकिस्तान ओन हो जाएगा। अब जैसे मेडिप्लेस हॉस्पिटल है जिसके डायरेक्टर ये अब्दुल्ला भाई बैठे हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उसके अंदर। और उसके लिए जो हमने प्लान, मुस्तहकीन जो खवातीन होती हैं उनके लिए जो पैकेजेस रखे हैं, वो इसके लिए मेडिप्लेस हॉस्पिटल जो 8 साल से रन कर रहा है, तो वो हम उसको वेलफेयर को हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अल हक वेलफेयर ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है और उसको सपोर्ट कर रही है और वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। और ये हम सब अपनी महदूद वसाइल में रहते हुए कर रहे हैं। मैं अपनी मदद आपके तहत कर जी अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। और जो हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो अपने महदूद वसाइल के तहत इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, आपके साथ मिलकर काम करना चाहे तो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकता है? वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अल हक वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन के नाम से सोशल मीडिया है। फिर मेडिप्लेस के थ्रू, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस ही मेडिप्लेस में 11th में, तो वहाँ पर जो है वो फ़ोन नंबर उसमें मौजूद हैं कि पूरे पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेवल से आप हमसे जुड़ना चाहें। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जो काम हम लेकर चलें, हमें सबके ताउन की ज़रूरत है, तभी हम अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा अपने जो मोहम्मद अदनान भाई हैं, जनरल सेक्रेटरी जो हैं, उनके बहुत एफर्ट्स हैं जो वो अल हक के साथ जो है वो उन्होंने हॉस्पिटल को जम कर दिया है और वो हमारे साथ जो है वो जोड़कर बिल्कुल काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। अदनान भाई को अल्लाह ताला सलामत रखे। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आऊँगा। हमेशा की तरह वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, और झूठ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल हमारे माशरे में जो झूठ की बीमारी है आम नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। भाई, झूठे के लिए सबसे बड़ी बदतरीन बात यह है कि उस पर लानत है। कुरान कहता है लानत अल्लाहि अलल काज़िबीन, कि अल्लाह की लानत है झूठे पर। और दूसरे मकाम पर भी ये कि फ़नजा लानत अल्लाहि अलल काज़िबीन, कि हमने झूठ बोलने वालों पर लानत कर दी है।
اچھا جو جھوٹ بولنے والا بندہ ہوتا ہے ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک جھوٹ بولے گا تو اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو متعدد مرتبہ جھوٹ بولنے پڑیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ مومن جو ہے کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو مومن کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے, بندہ سچ بول دے, کیونکہ جو سچ بولتا ہے سچ کے اندر نجات ہے اور جھوٹ کے اندر تباہی ہے, بربادی ہے. اور یہاں پر پھر چھوٹا سا ایک میسج بھی میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم آتے ہیں نا تو آج کل یہ جو ہے اپنا سیزن چل رہا ہے نا بھکاریوں کے لیے, گداگروں کے لیے, بھکاریوں کے لیے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, دیکھو جہاں جاؤ, جس جگہ پہ جاؤ, مسجد میں جاؤ, ممبر پہ جاؤ, محراب میں جاؤ, جہاں بھی جاؤ گے آپ کو یہ ملیں گے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے. حالانکہ میں شرعی طور پر ایک مسئلہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ بھیک کون مانگ سکتا ہے, بھکاری کون ہو سکتا ہے, کس بندے کو اجازت ہے, کس حد تک اجازت ہے. اگر کسی بندے کے پاس حاجات شریعہ کے مطابق چیز ہو, یا اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو, یا اس کے اعضاء کامل ہوں, سالم ہوں, بالقوت وہ طاقت رکھتا ہو, تو ایسے شخص کا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا, سوال کرنا بالکل حرام ہے. فتاوی رضویہ اس کی جلد نمبر 10 صفحہ 307 پر یہ مسئلہ موجود ہے, اور فتاوی شامی جلد 2 صفحہ 64 اور مطبوع HM سعید کمپنی. اور اس کے علاوہ یہی مسئلہ تنویر الابصار معدور مختار اس کی جلد 2 صفحہ 355 پر بھی موجود ہے. مطبوع کا نام ہے دارالفکر بیروت. تو یہاں پر یہ لکھا گیا ہر وہ بندہ جو سالم الاعضاء ہو, ایک وقت کا کھانا ہو اور بالکل تندرست ہو, طاقت رکھتا ہو کمانے کی, فرمایا ایسے کو دینا بھی حرام ہے, دینے والا بھی گناہ گار ہے, لینے والا بھی گناہ گار تو ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو بہروپی یہاں پہ نظر آتے ہیں نا, تو ان کو نہ دیں. جو لوگ مستحقین ہیں ان کو زکوٰۃ, فطرات, زکوٰۃ وغیرہ ان کو دیں جن کا حق ہے, تاکہ حق تلفی نہ ہو کسی کی. بہت خوبصورت بات. اور جھوٹ سے یاد آیا کہ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا جھوٹ کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. اور اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. سناگر میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت ہوا ہے تقریری مقابلے کے سیگمنٹ کا. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ روزانہ ہمارے درمیان 3 مقررین موجود ہوتے ہیں, اور ان میں سے ایک اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. اور اس مقابلے میں روزانہ کسی ایک خاص موضوع پر یہ تینوں مقررین لب کشائی کرتے ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ بڑا خاص ہے, اور وہ ہے رمضان میں زکوٰۃ کی اہمیت. تو میں چاہوں گا کہ آج کے مقابلے کی پہلی شریک یسرا نوید لب کشائی فرمائیں, رمضان میں زکوٰۃ کی اہمیت. جناب صدر, معزز سامعین کرامی, السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے رمضان میں زکوٰۃ کی اہمیت. جناب صدر, زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے جس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک کرنے کے ہیں, مراد یہ کہ اپنے مالوں کو پاک کرو. جناب صدر, زکوٰۃ ذخیرہ آخرت بھی ہے, نیکی و تقوی کی علامت بھی ہے, نیکی و تقوی کی علامت بھی ہے, گناہوں کا کفارہ بھی ہے, اور صراط المستقیم کا پروانہ بھی ہے. زکوٰۃ ایک طرف روز قیامت کو سے ڈراتی ہے تو دوسری طرف احکام الہی کی پابند بناتی ہے. یہی زکوٰۃ ایک طرف مدارس کو آباد کرتی ہے تو دوسری طرف رحمت خداوند کا متوجہ کرواتی ہے. جناب صدر, زکوٰۃ کی اہمیت کا انداز اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں 30 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور کئی مقامات میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. جناب صدر, زکوٰۃ مگر افسوس زکوٰۃ کی اہمیت کو جاننے کے باوجود ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. کبھی مندی کا رونا ہے تو کبھی مقروض ہونے کا ڈھونگ, کبھی دنیائی اخراجات کی بندش. مگر شادی, منگنی, سالگرہ, نکاح جس تقریبات میں لاکھوں خرچ, مگر زکوٰۃ کے لیے جیبیں خالی. جناب صدر, زکوٰۃ چھین سکتی ہے قوم سے, زکوٰۃ چھین سکتی ہے قوم سے, زکوٰۃ چھین سکتی ہے قوم سے. کوئی بات نہیں, شاباش شاباش, بہت شکریہ آپ کا. یہ تھی یسرا نوید جو لب کشائی فرما رہی تھی رمضان میں زکوٰۃ کی اہمیت پر. اور آج کے مقابلے کی دوسری شریک صباحت شاہد سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور لب کشائی فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم,
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم ماہ رمضان کے ببرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. جناب صدر، رمضان صرف روزہ رکھنے یا عبادت کرنے کا نام نہیں بلکہ سخاوت، ہمدردی، برداشت، عفو درگزر، ایک انسان کی دوسری انسان کی مدد کرنے کا مہینہ ہے. اس ببرکت مہینے میں مجھے جس موضوع پر روشنی ڈالنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رمضان میں زکوٰۃ کی اہمیت. رمضان میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا جس میں رب العزت نے بار بار کئی مقامات پہ زکوٰۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے. سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد ہے ترجمہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ رمضان المبارک میں سخاوت فرماتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ مال تیرا نہیں، یہ مال اللہ کا ہے، کر دے عطا غریب کو، یہ حکم مصطفیٰ ہے. زکوٰۃ یادداشت کے عالم کی طرح ہوتا ہے، جو کام ہم شاید روز، ہفتے یا مہینے میں نہ کر سکے وہ اس ماہ میں کرتے ہیں. زکوٰۃ ہمیں ہمارے مال کو پاک کرنے، غریبوں کی مدد کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موقع دیتی ہے. جس نے زکوٰۃ و صدقات ادا کیے اس نے فلاح پائی. جناب صدر، اگر ہم اپنے معاشرتی پہلو پر نظر ڈالیں، زکوٰۃ کی فرضیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ نیکی ہے جو بغیر کسی احسان کے کی جاتی ہے. دینے والا سرخرو، لینے والا مطمئن. زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے والی شے ہے. یہ در حقیقت نفس کو پاک کرنے والی ہے. یہ طہارت نفس ہے. قلب کے اندر سے مال کو ختم کرنے والی شے ہے. یہ وہ ستون ہے جس کی مثال ایک درخت کی سی ہے جس کی تنے اور شاخیں ہری بھری ہیں اور چوٹی مضبوط ہے. اختتامی کلمات کے ساتھ اپنے موضوع کو سمیٹوں گی. یہ ظرف انسانی ہے خودی کو پیش وقار رکھنا، ورنہ خاک زمین میں خودی کو خاک رکھنا. شکریہ. بہت کیا ہی انداز ہے، کیا ہی جوش خطابت ہے اور مضبوط دلائل کے ساتھ میدان میں اتری تھی. میں آج کے مقابلے کی آخری شریک نور زینب سے گزارش کروں گا، بیٹا آئیے اور لب کشائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ رمضان میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے. برکت کا مہینہ، عظمت کا مہینہ، رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ. جناب معزز سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے رمضان میں زکوٰۃ کی اہمیت. جناب صدر، رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے. یہ وقت ہے اپنی روحانیت کو بہتر بنانے، اپنے اعمال کو سدھارنے اور اپنے دل کو پاک کرنے کا. رمضان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں زکوٰۃ دینا ایک ضروری عبادت ہے جو ہر مالی حالات میں ہر مسلمان پر فرض ہے. فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معنی الزکوٰۃ یوم القیامۃ فی النار، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے روز جہنم کی آگ میں ہوگا. جناب صدر، زکوٰۃ اسلام کا 5واں رکن ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہماری مال و دولت میں اللہ کی رحمت کو بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے. زکوٰۃ دینا ایک ضروری عبادت ہے جو ہر مالی حالات میں ہر مسلمان پر فرض ہے. کوئی بات نہیں، کنٹینیو کریں بیٹا، شاباش. کوئی بات نہیں. رمضان میں زکوٰۃ دینا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس مہینے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو سب پر نچھاور کرتا ہے اور ہم اپنی زکوٰۃ سے اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ اپنی شان و شوکت کے لیے. رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے ایک حصہ دوسروں میں بانٹیں تاکہ ہمارے دل میں انسانیت اور اللہ کا ڈر بیٹھے. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح اسپانسرز کا ذکر کرنا بھی فرض ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو اس پروگرام کے اسپانسرز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیا جائے، جن میں ہر پل تازہ چائے بائی اسپیکٹوس، اس کے ساتھ ساتھ ریکول سیرپ، اور ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا cardsPK.com کا. اور cardsPK.com کے بارے میں بتا دیں کہ اس رمضان اے سی خریدنا ہوا بہت ہی آسان، کیونکہ کارڈز دے رہا ہے سب سے کم پرائس پر اے سی، اور وہ بھی قسطوں میں. اور اس کے علاوہ فریج، LED اور موبائل فون گھر بیٹھے صرف ویب سائٹ پہ آرڈر کریں. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم اعلان کرتا چلوں کہ اس ہمارے پروگرام بزم ثناگر میں جو نعتیہ مقابلہ روزانہ ہوتا ہے، اس میں فائنل میں جیتنے والے پارٹیسپینٹ کو کارڈز کی جانب سے موبائل فون بطور انعام دیا جائے گا. اور اب ظاہر بات ہے فیصلے کا وقت ہے. تینوں نے ہی بہت ہی بہترین تقریر پیش کی ہے. تو راؤ صاحب، پہلے تو آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. میں تو یہ کہوں گا کہ تینوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی تقریر کی ہے، اور باقی تو منصف کے فرائض آپ نے انجام دینے ہیں. آپ بتائیں گے کہ آج کے ونر کون ہے؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ تینوں ہی بہت زبردست جوش خطابت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ آئے تھے، اور یسرا نے جب تقریر کی تو تھوڑا سا فمبل آیا، تھوڑا سا اٹک گئی آپ، اور نور زینب بھی جب تقریر کر رہی تھی تو ہلکا سا
ایک فمبل آیا، لیکن یہ کہ دلائل بہت اچھے تھے سب کے اور بہت ہی محنت کے ساتھ آئے تھے، تو دل تو یہ چاہ رہا ہے تینوں کو آگے بھیج دیا جائے نا، لیکن ہم بڑے مجبور ہیں، اگر سب کو ہم سارے پارٹیسپینٹس کو آگے کوالیفائی کرتے رہے تو فائنل میں بہت سارے لوگ ہوں گے، اور تو بہرحال کیونکہ ایک کو ہی آگے جانا ہوتا ہے، تو آج کے مقابلے کی جو فاتح پارٹیسپینٹ ہے میں سمجھتا ہوں جو دوسرے نمبر پر جنہوں نے پرفارم کیا، سبات شاہد، بیٹا آپ کو مبارک ہو، آپ آگے کے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں اور آپ دونوں بھی فاتح ہی ہیں، اور آپ بھی مزید محنت کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر مزید تیاری کے ساتھ آئیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی بہت آگے جائیں گی اور بہت اچھی تقریر آپ لوگ پیش اقبال کریں گے۔ اڈوانی صاحب کیا کہنا چاہیں گے ان بچوں کے بارے میں؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ کیمرے کے سامنے اتنی چھوٹی ایج میں اگر کوئی بھی بچیاں آئیں گی تو تھوڑی کنفیوژن تو ہو جاتی ہے، لیکن ایکچوئل پرابلم یہ ہے، میں ان کو بھی کہوں گا کہ کسی ایک کو ونر ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے، لیکن آپ تینوں نے بہت اچھے طریقے سے کہا، لیکن آگے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ میں بھی بہتری آتی جائے گی، اور جو آپ لوگوں نے اسپیچ کی اس کو آپ دیکھتے رہنا اور اس میں آپ نے کیا کیا بہتری آ سکتی ہے، بہت اچھا کہا ہے آپ لوگوں نے، بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن اس کو آپ دیکھتے ہیں ریپیٹ کرنا، سننا، خود اپنی باتیں، اپنی باڈی لینگویج، اور اس میں اور بہتری آئے گی، اور مجھے لگتا ہے جس طرح سے آپ لوگوں میں انرجی ہے ان فیوچر میں آپ اور بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ اقبال صاحب دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ابھی بچیوں کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں ان کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جا رہا، اور اگر ہم اپنی بچیوں کو، اپنی فیمیل کو سپورٹ نہیں کریں گے تو ہماری سوسائٹی، ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اس پہ توجہ دینی چاہیے، ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک لڑکے کو جب ہم تعلیم دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ایک لڑکے کو ہم نے تعلیم دی، جب ایک لڑکی کو تعلیم دیتے ہیں تو سمجھے ایک خاندان کو تعلیم دیتے ہیں، تو ان کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے، تو ان کو تحفظ دینا چاہیے، جو جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں جس میں کافی یعنی ان کو پرابلمس ہوتی ہیں فیمیل کو جاب کرنے کے لیے، اور اگر ہم ان کو تحفظ نہیں دیں گے، ان کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، ان کو تعلیم نہیں دیں گے، ان کو آگے نہیں لائیں گے تو ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ بہت ہی خوبصورت پیغام، اور اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ 11 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے اور فرزان احمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔